A brief history of evolutionary computation. We want to highlight some of the developments during different time periods towards the development of evolutionary computation. There are different types of, there were different workers initially who contributed a lot for the development of this specific field of the evolutionary computation. In the field of computer science, these evolutionary algorithms or evolutionary computation is a family of algorithms for global optimization inspired by the biological evolution. So all the algorithms there in this family of evolutionary computation, they are all being inspired by the process of biological or natural evolution. They apply different types of techniques to solve different problems which actually been applied by nature during the process of evolution to cope with the different challenges of changing environment with respect to time. So these algorithms are somehow applying the same techniques to solve different types of complex problems. This evolutionary computation is basically the subfield of artificial intelligence and soft computing, which are very established fields in the field of computer science. In technical terms, we can say that evolutionary computation is a family of population-based trial and error-based problem solver techniques, because they try to solve complex problems which are difficult to handle with the traditional techniques, or sometimes they are used to solve those problems which are ill-defined problems, or which are noisy problems, or having to deal with the noisy data, or those problems which are very, very complex problems. They are applied to those specific types of problems, and till date they are very efficient and successful to postulate solutions, or even good and efficient solution for those problems. The use of evolutionary principles for automated problem solving, it originated originally in 1950s. Before 1950s, the scientists, they were usually not aware of the basic ideas of the artificial evolution or the evolutionary ideas. So that's why these problems were less understood. There were lack of awareness, and that's why these types of evolutionary concepts were not being applied to solve complex problems. But if we search literature from 1950s onward, then there is a gradual increase of literature available with respect to artificial evolution or evolutionary computations. And it was until 1960s that three distinct interpretations of the different domains of evolutionary computations developed in three different places or in three different parts of the world. इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1960s तक और उसके बाद जो है एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन जो है, ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि ये एक साथ ही इमर्ज हुआ. इसके अंदर चूंकि बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है, और ये एक अम्ब्रेला है जो मुख्तलिफ टेक्निक्स को लेकर चल रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स है, लाइक जेनेटिक एल्गोरिदम है, या एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज है, या और जो टेक्निक्स है, सारी टेक्निक्स अलग अलग मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इमर्ज हुए. और फिर बाद में एक टाइम आया कि इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, तो उन सारे फील्ड्स को इकट्ठा किया और एक अम्ब्रेला ऑफ इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन का फील्ड अब वजूद में आया, जो अब हमारे सामने एक एस्टेब्लिश फील्ड है. फॉर एग्जांपल, इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग जो है, जो इसका एक सब फील्ड है इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉरेंस जे फॉजल इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवेयर इन 60s or after 60s, but that field was introduced by Lawrence J. Fogel in the United States. जबकि जो जेनेटिक एल्गोरिदम का जो फील्ड है, that was being introduced by John Henry Holland, और जो उसने अपने मेथड्स डेवलप किए, उसने अपने मेथड्स को जेनेटिक एल्गोरिदम्स का नाम दिया. और इसी तरह
ایولیوشن اسٹریٹجیز جو ہے دے آر بیسیکلی بین ڈیولپڈ ان جرمنی بائی گروپ آف سائنٹسٹ انڈیگو ریچنبرگ اینڈ ہز کولیگ and they named his strategies the techniques as evolution strategies. Now یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس امبریلا کے جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہ دنیا کے مختلف پارٹس میں ڈیولپ ہوئے، انٹروڈیوس ہوئے، اور بعد میں جب اس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی تو ان ساروں چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ایولیوشنری کمپیوٹیشن کا بنایا گیا. Now all these areas were being developed separately for more than 15 years. So اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں more than 15 years یہ سارے ٹیکنیکس الگ الگ ڈیولپ ہوتے گئے دنیا کے مختلف پارٹس میں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف ریسرچ گروپس کے ساتھ. 1990s کے بعد کافی ساری اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو ان ساری ٹیکنیکس کو ایک امبریلا کے اندر اکٹھا کیا گیا کہ دے آر ڈائلیکٹس آف دا سیم ٹیکنالوجی، اور اس کو ایولیوشنری کمپیوٹیشن کا نام دیا گیا. بٹ اٹ واز جسٹ آفٹر 1990s. ان ارلی 1990s پھر ان تینوں کے بعد 1990s کے ارلی 1990s میں ایولیوشنری کمپیوٹیشن کا ایک فورتھ ون ٹیکنیک بھی انٹروڈیوس ہوا جو جینیٹک پروگرامنگ کے نام سے مشہور ہوا، اور آج ہم اس کو اپنے ٹیکنالوجی میں اس فیلڈ کے اندر جینیٹک پروگرامنگ کے نام سے اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور کافی افیکٹو اس کے ٹیکنیکس ہے کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. آرٹیفیشیل ایولیوشن جو ہے یہ جو ہم ٹیکنیکس اپلائی کر رہے ہیں بیسیکلی ہم اپلائی آرٹیفیشیل ایولیوشن ہی کر رہے ہیں. They became widely recognized for optimization methods. اور یہ اس کے اندر جو زیادہ تر کنٹریبیوشن ہے this contribution is due to the works of انگو ریچنبرگ 1960s میں، اور اس کے بعد جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے رائٹنگز ہے، اس کے جو پبلیکیشنز ہے، آرٹیفیشیل ایولیوشن کو زیادہ تر جو پذیرائی ملی ہے وہ ریچنبرگ کے کام کی وجہ سے، اس کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ملی ہے. اسپیشلی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے انجینئرنگ پرابلمز میں، یا جو بھی کمپلیکس پرابلمز ہے اس میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. جینیٹک الگوریدمز ان پرٹیکولر بیکیم پاپولر. جو اسپیسیفک جو جینیٹک الگوریدمز ہے یہ جان ہالینڈ کی وجہ سے اس کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. جان ہالینڈ کی اس کے بہت اچھے اچھے پیپرز اویلیبل ہے which are still very very effective in the modern world as well. ان کی وجہ سے اس کو اسپیشل پذیرائی ملی. جیسے جیسے ایکڈیمک ریسرچ بڑھتی گئی اس فیلڈ کے اندر تو پاور آف کمپیوٹرز بھی بڑھتی گئی چونکہ، اور اس کی وجہ سے اس فیلڈ کے پریکٹیکل اپلیکیشن میں بھی گریجولی اضافہ ہوتا گیا. اور آج ہمیں پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل ایولیوشن کے یا ایولیوشنری کمپیوٹیشن کے جو ٹیکنیکس ہے، جو ڈفرینٹ ٹائپس کے الگوریدمس ہے، جو ٹیکنیکس ہے، وہ تقریباً ہر ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا میجورٹی آف پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پریارٹی پہ ان کا چوائس کیا جاتا ہے. مختلف اپلیکیشن میں دے آر اویلیبل ان ڈفرینٹ ٹائپس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمز، یا جو جہاں پہ بھی کمپلیکس پرابلمس کی بات آتی ہے یا ایل ڈیفائنڈ پرابلمس کی بات آتی ہے تو دے آر دا ٹیکنیکس آف چوائس. ایولیوشنری الگوریدمز they are now used to solve multi dimensional problems. کیونکہ عام طور پہ جو بایولوجیکل پرابلمس ہے دے آر ملٹی ڈائمینشنل. سو اس طرح کے جو پرابلمس ہے جہاں پہ ڈیٹا نائزی ہو، ایل ڈیفائنڈ ہو، ایفیشینٹ سولوشن پاسبل نہ ہو تو ایولیوشنری الگوریدمس کو پریارٹی پہ اس کا چوائس کیا جاتا ہے اینڈ دے آر یوزڈ ٹو ہینڈل دیس ٹائپ آف پرابلمس. کیونکہ دیز پرابلمس ہیو پرووڈ دیم سیلوز ایز مچ مور افیکٹو دین the other problems designed by human engineers or human software engineers. جو other problems solving techniques ہے اس کے مقابلے میں they are much more and better performing techniques.